سیفی وائس کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ افلاطون کی پیدائش کا صحیح وقت اور مقام معلوم نہیں۔ قدیم وسائل کی بنیاد پر زیادہ تر جدید اسکالر کا خیال ہے کہ وہ 429 اور 423 قبل مسیح کے دوران ایجینا میں پیدا ہوا تھا اور ابتدائی تعلیم بھی وہیں سے حاصل کی۔ افلاطون نے مغربی فلسفہ اور سائنس کی بنیاد رکھی۔ یونانی فلسفر تھا، پہلے وہ سقراط کا طالب علم تھا اور بعد میں ارسطو کا استاد تھا۔ الفرڈ نارتھ وائڈ ہیڈ نے یورپی فلسفانہ روایت کی عمومی خصوصیات کو افلاطونی فکر کے حواشی کا ایک سلسلہ قرار دیا۔ مغربی سائنس، فلسفہ اور ریاضی کے لیے ایک بیانیہ شخصیت بننے کے علاوہ افلاطون کا حوالہ اکثر مغربی مذہب اور روحانیت کے بانیوں میں بھی آ جاتا ہے۔ افلاطون ہی فلسفے میں تحریری مکالمے اور جلدیاتی طرز کا موجد ہے۔ افلاطون اپنی کتابوں جوہریت اور قانون اور دیگر مکالمات جن میں وہ ابتدائی سیاسی سوالات کے فلسفانہ نقطۂ نظر سے حل پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کی وجہ سے مغربی سیاسی فلسفہ کا بانی نظر آتا ہے۔ افلاطون پر سب سے زیادہ فیصلہ کن فلسفانہ اثرات کا سبب سقراط، مائانیاس، ہیراکلیتس اور فیثاغورس کو مانا جاتا ہے۔ افلاطون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مغربی ادب روایت میں تاریخ کا فلسفہ کا سب سے شاندار صاحب بصیرت و وسیع الاثر مصنفین میں سے ایک ہے۔ وہ پہلا مفکر نہیں تھا جس مصنف کے لیے فلسفہ کا لفظ استعمال کیا جانا چاہیے، لیکن وہ خود صاحب شعور تھا جسے فلسفہ تشکیل دینے کا شعور تھا۔ ایک مکالمہ جس کا مرکزی خیال ریاضی دان تھیلیس ہے جبکہ ریاضی دان نہیں۔ افلاطون ریاضی کے ماہر اساتذہ مانے جاتے ہیں۔ کلاسیکل یونان کے سب سے بڑے ریاضی دان کینڈروس کے بیوٹروگیٹس نے جس نے یوکلید کے عناصر میں پائی جانے والی چیزوں میں زیادہ حصہ ڈالا، آرگانکس اور افلاطون نے سکھایا۔ افلاطون نے ریاضی جیسے اب نمبر آف تھیوری اور لاجک کہا جاتا ہے کو اب ریاضی کے نام سے پکارا جاتا ہے تجویز کیا۔ افلاطون 349 اور 348 قافی میں فوت ہو گیا۔ جی تو دوستو، آج کی یہی تھی چھوٹی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کرنا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔